اللہ اکبر، عشق وہ چیز ہے۔ تو ایک عاشق رسول تھا، غریب تھا، مفلس تھا، سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا، تو وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا۔ درود شریف کی ایک مقبول کتاب ہے، مقبول ترین کتاب جس کو دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں، وہ اس کے 7 باب ہے، اس کے 7 چیپٹر ہیں، اور اس نے اس سنگ تراش نے، اس پتھر تراش نے، پتھروں کو تراشنے والے اس بندے نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ کر رکھی تھی، زبانی یاد کر رکھی تھی، اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کا کام شروع کرتا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب وہ پڑھ لیا کرتا، یعنی پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، اور ہر دن اس کی تمنا رہتی کبھی تو بلاوا آئے گا، کبھی تو آقا طلب فرمائیں گے، کبھی تو آقا بلائیں گے۔ نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عشق کی تڑپ ہے کہ حضور کبھی تو بلائیں گے۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانو تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو پھر کرم ہوتا ہے۔ ایک رات اس کو میرے آقا کی یاد آئی اور روتے روتے وہ سو گیا۔ جب سویا تو اس کی آنکھ جب بند ہوئی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، اس نے کیا دیکھا؟ مقدر بیدار ہوا، وقت بیدار ہوا، اور اس نے کیا دیکھا کہ گنبد خضرا ہے، نورانی تخت بچھا ہے، سنہری جالیاں ہیں، اور اس تخت کے اوپر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خسرو خوباں، معصوم آمنہ، سید العالمین، قائد المرسلین، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، صاحب قرآن، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون، امام المرسلین، خاتم النبیین، سید العالمین، شفیع المذنبین، یعنی ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر جلوگر ہے، اور تخت پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مدینے آؤ۔ سرکار خود دعوت دے رہے ہیں تم مدینے آؤ، اور یہ دیکھو یہ میرے گنبد کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو تم اپنے ہاتھ سے آ کر کے تعمیر کرو۔ ہائے ہائے، دنیا میں معماروں کی کمی تو نہ تھی، لیکن حضور نے کس کا انتخاب کیا؟ جو حضور کا عاشق تھا اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس جوان کو سرکار نے فرمایا تمہیں مدینہ منورہ آنا ہے، اور حضور نے کہا کہ یہ کنگرا تعمیر کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضور نے بلایا ہے، نہ پیسے ہے، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ اسباب ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے کہا کہ تمہیں آنا ہے، اور وہ بندہ عاشق سچا ہوتا ہے، یقین اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تعمیر کا سامان تھیلی میں ڈالا، کپڑے بھرے، تھیلا کندھے پہ ڈالا، اور جہاں سے ساحل سے جہاز جدہ کی طرف روانہ ہوتے تھے اس ساحل پر گیا۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کر ہنس کے اڑا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ ہے، سچائی ہے۔ جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا جہاز جدہ کے لیے جانے والا ہے، اور ملاح کیپٹن جو ہے، اللہ اکبر، کپتان پوری کوشش کر رہا ہے جہاز کو آگے بڑھانے کی، لیکن جہاز آگے بڑھتا نہیں، جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ کپتان نے کہا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رسول کی کوئی خاص مرضی ہو۔ جب کپتان نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے کا اڑا اڑا رنگ، اور آنکھوں میں آنسو، ایک دیوانہ ساحل پر ادھر ادھر چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس کو آواز دی، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مدینے جانا ہے۔ ٹکٹ کچھ نہیں، حضور نے بلایا جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے کشتی میں بٹھایا، کشتی چل پڑی۔
اب سب کا کوئی نہ کوئی معلم تھا، سب کا کوئی نہ کوئی میزبان تھا۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے میں جدہ اتروں گا تو جاؤں گا کہاں، کیونکہ سب کو تو معلم لے جائے گا، کیونکہ سب نے پہلے سے سب سیٹ کر رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن میں تو اچانک آیا، مجھے کون لے جائے گا۔ لیکن جب جدہ کے ساحل پر یہ اترا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کسی کو معلم لینے آئے تھے، کسی کو رشتہ دار لینے آئے تھے، لیکن اس کو مدینے کا گورنر لینے کے لیے آیا تھا۔ تم فلاں؟ ہاں میں فلاں، لیکن تم کون؟ میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں اور تمہیں لینے آیا۔ تم کیوں لینے آئے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مدینے جانے والا ہوں؟ تو کہا رات خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا اور فرمایا کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کیا تم میری میزبانی کرنا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں تو آپ کے صدیوں بعد پیدا ہوا آقا، لیکن میں آپ کی ضرور مہمانی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہند سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی ہے، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جدہ سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس عاشق نے کہا، لوگوں نے کسی نے کہا کھانا کھا لو، کسی نے کہا کپڑے بدل لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو جس کام سے آیا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ اور عاشق غسل کر کے جب آقا کی جالیوں کے سامنے گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ پر سلام ہو، اور دوسرا یہ سرکار سب آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، انتظامات سے آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو خالص آپ کے بلاوے پر آیا ہوں، اور آنے والا کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، میری مراد بس اتنی ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ یا رسول اللہ سنگے درے جانانا۔ آقا جب بلایا ہے اب کبھی واپس مت بھیجنا، بس اتنا منہ ہی منہ میں کہا، ان کا در تو وہ در ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے انہوں نے عرض کی آقا بلایا ہے لیکن اب یہاں سے واپس مت بھیجنا، یہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر گورنر مدینہ سے کہا کنگرہ تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے، میں اب اوپر جا سکتا ہوں؟ اور کمر میں رسی باندھی گئی، وہ اوپر چڑھ کر کے گئے، کنگرہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے، اس عاشق کو حضور نے بلایا ہے، جب یہ نیچے آئے گا ہم اپنے گھر لے جائیں گے، دعائیں کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن وہ کنگرہ تعمیر کر کے گنبد سے چمٹ گیا اور زار زار رونے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھائی، کام ہو گیا، نیچے آؤ، نیچے آؤ، ہو گیا کام، نیچے آؤ۔ لیکن وہ سنتا کس کی؟ مدینے کے گورنر نے جب اوپر کسی کو چڑھایا بلا کر کے لاؤ تو کیا دیکھا کہ گنبد خضرا پر وہ اپنی جان کو قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا۔